سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بچی یا بچہ چاہتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا رشتہ ہو جائے، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں رشتہ، ٹھیک ہے، شادی نہیں، شادی میرے مالک کو بہتر پتہ ہے کہاں ہوگی، رشتہ ہو جائے تو آپ یہ عمل کریں، 100% وہاں رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پابندیاں، کچھ پرہیزیں کرنی پڑتی ہیں عمل کرنے میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ عمل بس لاپرواہی سے آپ کرتے جاؤ تو پڑھ کر کے پڑھتے جاؤ گے تو عمل کام کرے گا، نہیں، عمل کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عمل کے لیے آپ کو ایک وقت مقرر چاہیے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے ظہر کے بعد پڑھا ہے تو ظہر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اگر میں نے آپ کو کہا تو یہ سوال نہ کیا کریں کہ ظہر کے بعد آپ نے بتایا تو ہم عشاء کے بعد کر لیں، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹائم بتاؤں گا، جیسے بتاؤں گا ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ اگر ویسے نہیں آپ کر سکتے تو پھر نہ کیجیے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو عمل کا طریقہ، بعد نماز عشاء، عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی تین بار، اول آخر درود ابراہیمی تین بار، اور 313 بار جو کلمات میں لکھ رہا ہوں، یہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ کلمات آپ نے مکمل پڑھنے ہیں 313 بار۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عملیات ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنے رب کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے۔ صرف عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس عمل کے بعد اپنے رب سے دعا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رب نہ چاہے تو عملیات کامیاب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ صرف عمل کو سمجھتے ہو کہ عمل کامیاب ہوگا، نہ، میرا رب چاہے گا تو عمل کامیاب ہوگا، تو اپنے رب سے دعا کرنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی تین بار، یاد رکھیے گا عشاء کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں 17، اول آخر درود ابراہیمی تین بار، اور یہ کلمات 313 بار پڑھنے کے بعد صدقے دل سے اپنے رب العزت کی ذات کے سامنے آپ دعا کریں گے۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، آپ نے 11 دن یہ عمل مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وسیلہ بن جائے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔